شوہر اکثر نشے کی حالت میں گھر آتے ہیں، ان کو کافی سمجھانے کے باوجود نشہ نہیں چھوڑ رہے کہ شوہر کا نشہ چھڑانے کے لیے ان سے علیحدگی اختیار کی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشے کے بارے میں واضح حکم دے دیا ہے۔ شراب یہ خباثتوں کی ماں ہے، دنیا کے اندر فحاشیوں کی جڑ ہے، ہر برائی کی جڑ ہے، اور لعنت ہے شراب پر، شراب پینے والے پر، شراب پلانے والے پر، شراب بیچنے والے پر، شراب خریدنے والے پر۔ ایک حدیث میں 10 چیزوں پہ لعنت کی گئی ہے اور ساری شراب کے متعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے اس کو سمجھانا چاہیے۔ حکم تو یہ ہے جس دسترخوان پہ شراب ہو اس دسترخوان پہ بیٹھنا جائز نہیں ہے، اس دسترخوان پہ بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ تو نشئی انسان جو ہے، اس لیے حدیث کہتی ہے کہ جب انسان نشے میں ہوتا ہے یقع علی عمتہ وعلی خالتہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، نہ اس کو پتہ چلتا ہی میری خالہ ہے یا پھپھو ہے، سب سے زیادتی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کو سمجھایا جائے۔ شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ جو شراب پی لیتا ہے 40 دن اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور اگر شراب پی لے اس کو 40 کوڑے لگاؤ، دوسری مرتبہ لگاؤ، تیسری مرتبہ لگاؤ، اور حدیث کے الفاظ تو یہ بھی ہیں چوتھی مرتبہ اگر پی لیتا ہے تو قانون جو ہے، جو حکومت ہے، اس کا سر قلم کر سکتی ہے۔ اس لیے اللہ عز و جلال سے دعا کرنی چاہیے کہ نشے سے امت کو محفوظ فرمائے۔ اور آپ کے شاید علم میں ہو، یہودیوں نے جو بات طے کی ہے وہ کیا طے کی ہے؟ ہم نے کتنے 100 سال مسلمانوں سے لڑائی کی ہے، جیت نہیں سکے۔ کأس خمر وغانیہ تفعلان ما لم تفعل 1000 مدفعہ، کہتے ہیں ایک گلاس شراب کا اور ایک رقص کرنے والی، گانا گانے والی بس امت اسلامیہ میں بھیج دو، 1000 ٹینکوں سے جو نقصان نہیں آپ مسلمانوں کا کر سکے یہ دونوں چیزیں کر دیں گے۔ اور حقیقت بھی یہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔